نظر بد کا لگنا، کیا نظر بد کا لگنا یہ بھی بدشگونی کے اندر آتا ہے، توہم پرستی کے اندر آتا ہے، جس سے اسلام نے، ہمارے دین نے منع فرمایا ہے؟ تو ناظرین، نظر بد کا لگنا یہ توہم پرستی اور بدشگونی کے اندر نہیں آتا۔ نظر بد کا لگنا یہ برحق ہے اور نظر مؤثر ہو جاتی ہے، اس کا اثر واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، وہ سنت مبارکہ، آپ کا وہ طریقہ جو آپ نے اپنے شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کلمات خیر کے ساتھ آپ نے دم فرمایا نظر سے حفاظت کے لیے، اور ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلمات خیر ہیں کہ جو آپ کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ دم فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری ایسی آیات بینات ہیں کہ جن کو اللہ نے انسانی اور ہر چیز کی حفاظت کے لیے وہ نازل فرمایا ہے، ان کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ہم قرآن حکیم کی آخری جو دو سورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے حفاظت سے ہی جو ہے وہ ان آیات کو حفاظت کے لیے نازل فرمایا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور مختلف چیزوں سے جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب یہاں پر قرآن حکیم کی سورہ قلم کی جو آیت نمبر 51 اور 52 ہے، ان آیات کا جب شان نزول ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے عرب کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر بعض لوگ وہاں پہ اس حوالے سے مشہور تھے، اور یہ مشاہدے کے اندر تھا کہ وہ جب کسی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ان کی نظر کے حوالے سے وہ اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جس کے اوپر نظر بد ڈالتے ہیں وہ انسان وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ان کو باقاعدہ طور پہ تیار کیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ کی ذات پر اپنی نظروں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے۔ لیکن ان کی یہ تدبیر، ان کا یہ ہیلہ، ان کی یہ کارستانی جو ہے وہ منہ کی ان کو کھانی پڑی، اور وہ بڑی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر ناکامی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نظر بازوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، رب کائنات نے حفاظت فرماتے ہوئے پھر قرآن حکیم کی سورۃ القلم کی یہ جو 51 اور 52 نمبر آیات ہیں یہ نازل فرمائی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، نظر بازی کے ذریعے وہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کی حفاظت فرمائی اور وہ کفار نظر باز جو ہے وہ اپنے اس منصوبے کے اندر بری طرح سے ناکام ہوئے۔ اب یہاں پر ہم نے اس حوالے سے حضرت امام حسن کا یہ ارشاد علی شان ہے کہ جو شخص کسی چیز کی حفاظت اور سلامتی چاہتا ہے تو وہ یہ سورۃ القلم کی یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 51 اور 52، انہیں وہ اس چیز کے اوپر دم کرے، اللہ اس چیز کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جاتی ہے یا کوئی اچھی صورت دیکھی جاتی ہے تو وہاں پہ ماشاء اللہ کے کلمات جو ہے وہ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اب یہاں پر مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں آپ نے ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے چہرے کے اوپر جھائیاں تھیں۔ آپ نے اس بچی کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، اسے دم کراؤ۔ اب حضور نے دم کرانے کی تعلیم عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس سے سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں۔ اسی طرح قرآن سے علاج کرنا، قرآن سے اپنی کسی بیماری، وہ روحانی ہو جسمانی ہو، اس کا علاج کرنا، یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ اور اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ایک قول مبارک، حدیث مبارک آپ نے روایت فرمائی ہے کہ خیر الدعاء القرآن، کہ بہترین دعا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہر علاج کے لیے بہترین دعا، بہترین شفا عطا کرنے والی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب وہ کلمات جو حضرت
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حضور دم فرماتے تھے، اور ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہ کلمات خیر ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پہ دم فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ کلمات خیر، یہ کلمات برکت، یہ کلمات مقدسہ اگر ہم لوگ حضور کی سنت سمجھ کے، حضور کی تعلیم سمجھ کے، حضور کے عمل مبارک سمجھ کے، حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت مبارکہ سمجھ کے اگر ان کو یاد بھی کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اوپر بھی ان کا دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی محبوب چیزوں کے اوپر، تو یقیناً اللہ ان چیزوں کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل ہامۃ وعین لامۃ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام کلمات کے ساتھ جو مکمل ہیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ جو کلمات تامہ ہیں، ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر کل ہامۃ، ہر موذی کی ایذا سے، ہر شر جو ہے وہ اس سے میں وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح وعین لامۃ، ہر بد نظر سے، عین آنکھ کو کہتے، لامۃ بد، نظر بد سے، نظر بد سے، اور ہر جو موذی کے شر سے، ہر موذی کی ایذا سے میں کلمات تامہ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین، دوبارہ یہ کلمات آپ سماعت فرمائیں، احادیث کی کتب کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائیں گے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل ہامۃ وعین لامۃ۔